آپ میں سے کتنے لوگوں نے سنا ہے سلسلہ مولویہ؟ آپ نے کبھی ورڈ سنا ہے سلسلہ مولویہ؟ ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، ہو سکتا ہے یہ ورڈز سنے ہوں، واقف ہوں گے آپ لوگ اس طرح کے پورے ایک کہہ لیں اسکولز ہیں، اسکولز آف صوفیزم ہیں، تصوف ہیں۔ اسی طرح ایک اور اسکول ہے جس کو کہتے ہیں سلسلہ، ایک اور آرڈر ہے جس کو ہم صوفی آرڈرز کہتے ہیں، وچ از کالڈ سلسلہ مولویہ۔ صوفیزم کے جو 4 مشہور آرڈرز ہیں، یہ اس سے ہٹ کر ایک اور آرڈر ہے جو کہ شاید اتنا مشہور نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک آرڈر ہے۔ اچھا، میں کسی آرڈر سے بلانگ نہیں کرتا، میرا مقصد کوئی آرڈر کو پروموٹ کرنا نہیں ہے، میں صرف اس سے جو لیسن لے رہا ہوں، چونکہ وہ لیسن میری جو چیزیں جو یعنی جو میں پوری آئیڈیالوجی کی بات کر رہا ہوں اس کے اندر وہ میں اس کو بڑی ریلیونٹ پاتا ہوں، ایک بات اس سے جو مجھے لیسن جو مجھے ملا۔ سلسلہ مولویہ جو ہے یہ وہ گروپ ہے جو مولانا روم کے انتقال کے بعد بلکہ ان کے ڈسائپلز کا ایک پورا سلسلہ تھا۔ اس وقت اس کی جو مولانا روم کا جو مزار ہے کونیا میں، ٹرکی میں، وہاں جو ان کا اس کو ایک میوزیم والا اسٹیٹس انہوں نے دیا ہے، اور اس میں وہ کافی ان کی چیزیں بھی انہوں نے مختلف رکھی ہوئی ہیں، اور اس میں مختلف اس کی ڈسکرپشنز بھی آپ کو وہاں ملتی ہیں۔ تو وہ سلسلہ مولویہ وہ اس آرڈر، یعنی وہ ایک آرڈر تھا۔ وہ اب میرا نہیں خیال کہ اس وقت اس کے لوگ کہیں، آئی ڈونٹ نو، کہ وہ شاید اب پتہ نہیں ہوں گے، لیکن وہ پہلے اس زمانے میں کچھ لوگ اس کے تھے، اور وہ ایک پورا گروپ، ان کی اپنی کچھ پریکٹسز تھیں، وہ اپنی پرسنل پیوریفیکیشن کے لیے اور بہت ساری جو صوفیہ کی اپنی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ اپنی وہ کرتے تھے۔ وہاں پر ان کا جو کہہ لیجئے مرکز تھا، یا جس کو ہم اردو میں خانقاہ کہتے ہیں، یا کچھ بھی آپ کہیں کہ ان کا جو ایک پلیس تھی جہاں پر وہ اپنے تربیہ کرتے تھے اپنے لوگوں کی، ان کا جو پروگرام تھا تربیہ کا، اس میں ایک بڑی اہم بات تھی کہ وہ 1000 ڈیز تک کنیکٹڈ رہنا ضروری سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ جب شامل ہوئے ہیں تو آپ کی ٹریننگ 1000 ڈیز میں کمپلیٹ ہوگی، 1000 دن میں ایکچولی 1000 ڈیز کا کانسیپٹ دینے کے لیے میں نے اس مثال کو دیا۔ جب ہم نے ERDC میں کام شروع کیا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ لوگ 6 منتھس کا جب کورس کرتے ہیں، ہم نے 6 منتھس کا کورس بنایا ہی اس لیے، بہت سے لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ سر یہ ہم نے آپ کی اتنی ساری باتیں سن رکھی ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ تو میں کہتا تھا ہاں آپ 6 منتھس کے کورس میں آئیں، تو وہ پوچھتے تھے کہ کیا 6 منتھس کے کورس میں کچھ اور باتیں پتہ لگیں گی؟ میں نے کہا اصل آبجیکٹو کانٹینٹ از ناٹ دا آبجیکٹو۔ مطلب ہمارے کورس کے اندر نا، اگر میں یہ کہوں کہ کانٹینٹ سب سے امپورٹنٹ چیز نہیں ہوتی کسی بھی میننگ فل ایجوکیشنل پروگرام کے اندر، یا کسی بھی میننگ فل تربیہ پروگرام کے اندر سب سے اہم چیز کا نام کانٹینٹ نہیں ہے، بلکہ سب سے اہم 3 چیزیں ہیں، ایک ہے کانٹینٹ، ایک ہے ایکسپیرینس، اور ایک ہے ریلیشن شپ۔ سب سے اہم چیز کا نام ہے ریلیشن شپ اور ایکسپیرینس۔ اب ان دونوں، کسی موقع پر ایکسپیرینس زیادہ اہم ہو جاتا ہے، کسی موقع پہ ریلیشن شپ اہم ہو جاتا ہے، لیکن کانٹینٹ سب سے زیادہ اہم چیز نہیں ہے۔ تو جب آپ لوگ 6 منتھس کے کورس میں آتے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کانٹینٹ ڈسیمینیٹ کیا جا رہا ہو، ہم بہت سارے کانٹینٹ ہم کہیں اب یہ سارا بھر دو ان پر۔ کانٹینٹ بھی مل رہا ہوتا ہے، اور بہت اچھا کانٹینٹ مل رہا ہوتا ہے، کانٹینٹ بھی بہت سارا مل رہا ہوتا ہے، لیکن جو ایکسپیرینس ہوتا ہے نا وہ بڑا اہم ہے، اور جو ریلیشن شپ ہے مینٹور کے ساتھ وہ بڑا اہم ہے۔ تو جب ہم نے 6 مہینے کا کورس کروایا تھا، جب ہم نے شروع کیا آج سے 16-17 سال پہلے 2004 میں، تو اس وقت ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ ایون دا انگیجمنٹ آف 6 منتھس از ناٹ انف۔ 6 منتھس کے اندر تو وہ ہوگا کہ جو اسٹرانگ آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن، اور جو ایک پورا ورلڈ ویو، اور جو پوری اسکیم آف تھنگس کو ایک انٹلیکچوئل فاؤنڈیشن ڈیولپ ہو جائے گی، اور ایک ڈیپ ریئلائزیشن ہو جائے گی، لیکن جو پرسنل ٹرانسفارمیشن ہے اٹ ریکوائرز مچ مور ٹائم۔ تو 6 منتھس یہ ہوگا کہ 6 منتھس میں ہمیں اپنا تناظر ٹھیک کرنے میں مدد ملے گی، اور اپنا پیراڈائم یا اپنا ورلڈ ویو ڈیولپ کرنے میں مدد ملے گی، لیکن جو اندر سے، اور ہمارا تزکیہ کا پروسیس انیشیٹ ہو جائے گا، لیکن وہ 6 مہینہ انف نہیں ہے۔ تو پھر اس ٹائم پر ہم نے لوگوں کو یہ کہا کہ 6 منتھس کا کورس کیجئے، لیکن 2 سال تک، 2.5 سال تک مزید کنیکٹڈ رہیں، یہ میں کہا کرتا تھا۔ تو پھر اس کے بعد میں کافی عرصے تک یہی کہتا تھا کہ 2-2.5 سال مزید کنیکٹڈ رہیں، 6 مہینے کا کورس کر لیا، 2-2.5 سال تک کنیکٹڈ رہیں۔ کیسے کنیکٹڈ رہیں اس کے پھر مختلف طریقے تھے کہ ایسے کنیکٹڈ رہیں، وہ الگ ایک بات ہے۔ پھر میں گیا اتفاق سے مولانا روم کا جو میں بتا رہا ہوں وہ
مجھے موقع ملا اور میں کونیا گیا اور میں نے سلسلہ مولویہ کی چیزوں کو، جو ان کا جو بھی ایگزیبٹس تھے اور جو بھی ان کی چیزیں تھیں وہ سب دیکھا. ادھر میں نے ایک ڈسکرپشن پڑھی اور مجھے پتہ لگا، جب میں نے ان کے بارے میں جانا مجھے پتہ لگا 1000 دن. پھر مجھے سمجھ آیا اچھا ایکچولی یہ 1000 دن. پھر میں نے اس کو کیلکولیٹ کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہم انٹیوٹیولی شاید ہم اسی جگہ پہ کھڑے تھے کہ ہاں اتنا پیریڈ آف انگیجمنٹ ہونا چاہیے، یعنی یہ کنیکٹڈ رہے. یعنی اصل میں اس وقت بڑی اہم ضرورت ہے مینٹی کو یہ اس نیڈ کو ریئلائز کرنے کے لیے کہ مجھے ایسے لوگوں سے کنیکٹڈ رہنا ہے، ایسے لوگوں سے کنیکٹڈ رہنا ہے. اس نیڈ کی ڈیپر ریئلائزیشن جو ماڈرن ٹائمز ہے نا، یہ جو ماڈرن ٹائمز ہے نا، یہ بہت کنڈیوسو نہیں ہے. ہمارا عہد اتنا کنڈیوسو نہیں ہے کہ ہم یعنی اس نیڈ کو ریئلائز کروانے کے لیے یہ جو ماڈرن ٹائم ہے یہ کنڈیوسو نہیں ہے. یعنی کیونکہ ماڈرن ٹائم یہ کہتا ہے کہ آپ کو ہے نا گوگل، چاچا گوگل ہے نا، آپ کو مطلب پھر کیا ضرورت ہے کسی چاچے مامے سے زیادہ باتیں کرنے کی. وین چاچا گوگل از دیئر، کیوں تم کسی چاچے مامی کا احسان لیتے ہو؟ احسان، یہ اس طرح کے خیالات آتے ہیں. پھر وہ آدمی ڈسکنیکٹ ہوتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ ہر چیز پہ تو کتاب موجود ہے. تو کتاب جو ہے نا وہ مجھے صرف ایک انفارمیشن کا پیک دیتی ہے، کتاب مجھے گلے نہیں لگاتی.